بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ دوستو عزیزو، اللہ تعالیٰ کی ذات جو 70 ماہوں سے زیادہ بندوں سے پیار کرتی ہے، جو ایک انسان، ایک بیٹا اگر بیمار ہو جائے یا کچھ بیماری لگ جائے یا کسی چیز کا ہو جائے تو ماں کتنی پریشان ہوتی ہے، اس کی تدبیریں اور اس کی فکر کرتی ہے۔ اور 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرنے والا اللہ رب العزت بندوں کے بیماری کو اور علاج بھی بتا رہے ہیں، بیماری کو پہچان کر کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو بندے غافل بندوں کی سے متخذ ہوئے کہ تمہارا اصل جو مرض ہے، اصل چیز یہ تمہاری جو ہے، تمہارا ہر فیصلہ دنیا کو سامنے رکھ کر کے کیا جانا، یہی آپ کے ہر مرض کی جڑ ہے کہ دنیا کو آپ سامنے رکھ کر کے فیصلہ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بندوں سے، اللہ تعالیٰ کا خطاب ہے کہ بندہ تو ہر فیصلہ جو کر رہا ہے وہ دنیا کو سامنے رکھ کر کر رہا ہے، اسی لیے وہ چاہتا ہے کہ بندہ جیسا چاہتا ہے کہ میری دنیا ایسی ہو جائے تو جب میں پیسے خوب کما لوں گا تو میرا گھر ایسا بن جائے گا، یہ آئے گا تو ایسا ہوگا، یعنی ساری کی سوچ، ساری کوششیں، ساری جو ہے جد و جہد، ساری چیزیں جو ایک ہی ہے کہ دنیا کو سامنے رکھ کر فیصلے کر رہا ہے۔ تو یہ دنیا کو سامنے رکھ کر فیصلہ کرنا یہ بڑی غفلت کی چیز ہے، اس لیے کہ انسان دنیا جو عارضی ہے، یہ تو فانی ہے، عارضی ہے، ایک دن اس دنیا کو چھوڑ کے سب کو جانا ہے۔ اب عارضی دنیا کے لیے انسان نے جتنا فیصلہ پریشان ہو کر کرتا ہے تو کوئی عقل مندی نہیں ہے، یہ تو سب چیزیں ہیں۔ اب دیکھیے، اعلیٰ سے اعلیٰ معیار کا بہترین جو ہے گھی سے بنا ہوا آپ کے سامنے کھانا پیش کر دیا جائے تو اس کا لذت ہے، اس کی چیزیں بھی تھوڑی دیر کے لیے، اس کے بعد اس کو کہتے ہیں اٹھا لیجیے، نہیں چلتی، یہ چیزیں نہیں چلے گی۔ ایسے ہی چاہے کچھ بھی دیا جائے، کچھ مدت ہی کے لیے، دنیا کی ساری چیزوں کی ایک مدت ہے، ایک مدت کے بعد اس چیزیں وہ نہیں رہتی، اور یہ جو فانی ہے تو یہ ساری چیزیں فنا ہونے والی چیزیں، اور اس کے لیے انسان اتنا کوشش کر رہا ہے اور سارے فیصلے اسی پر کر رہا ہے، اسی لیے پریشان ہے۔ اس کی پریشانی کی وجہ یہ ہے کہ دنیا کو سامنے رکھ کے فیصلہ کر رہا ہے، آخرت کے سامنے رکھ کر نہیں کر رہا ہے۔ تو عقل مند کون ہے؟ عقل مند تو وہ ہے جو آخرت کا فیصلہ کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے ایک صحابی نے پوچھا کہ عقل مند کس کو کہا جائے، تو انہوں نے کہا کہ جو ہے آخرت کو سامنے رکھ کر فیصلے کرتا ہے، جو موت کی کثرت سے یاد کرتا ہے، موت کی بعد والی زندگی کے فیصلے کرتا ہے، وہی عقل مند ہے۔ یہی ہے وہ جو لمبی مدت، اس کے لیے لمبی مدت وہاں جینا ہے، یہ تو عارضی دنیا ہے، وہاں تو لمبی مدت جینا ہے، تو اس جینے کے لیے ہم نے کیا تیاری کر رکھی ہے؟ آدمی غور کرے۔ بہلول کا اور ہارون رشید کا جو واقعہ ہے وہ اس کو آپ سامنے رکھیں۔ بہلول کو ہمیشہ تو پاگل، بیوقوف، یعنی جو ہے کم عقل سمجھتے تھے، تو سب لوگ مذاق کرتے تھے، تو ہارون رشید نے ایک چھڑی ہاتھ میں دے دی کہ تم سے زیادہ بیوقوف کوئی نظر آ جائے تو اس کو دے دینا، تو چھڑی رکھ لیا اور اور پھر جب معلوم ہوا ہارون رشید کا آخری وقت آ گیا، سارے حکیموں نے، ڈاکٹروں نے جواب دے دیا کہ ابھی ان کا آخری وقت ہے، کوئی دوا کارگر نہیں ہے، اب تو یہ ان کا وقت آ گیا، جانے والے ہیں، تو یہ بہلول پہنچے اور پوچھا کہ کہاں کی تیاری ہے؟ کہا کہ کب آ رہے ہیں؟ کہا کہ اس وقت بھی نادانی اور نادان ہے، کیونکہ ابھی یہی سوال کر رہا ہے کب آنا ہے، تو ایسی جگہ جانا ہے، میں تو آخرت کے لیے سفر کر رہا ہوں، تو وہاں کے لیے جانے کے بعد کوئی آنے نہیں جاتا، پھر یہ عقل مندی نہیں ہے، یہ کیا عقل بیوقوف سوال ہے۔ اصل میں بہلول بتانا چاہتے تھے ہارون رشید کو، اللہ تعالیٰ کبھی کسی کو دانائی سے نواز ہے نا، وہ معلوم نہیں ہوتا، بہت بڑی عقل ان کے اندر ہوتی ہے، اس کا اندازہ ہم لوگ ان کو بیوقوف سمجھے ہوئے رہتے ہیں۔ پھر آگے فرمایا کہ آپ چھوٹی موٹی جگہ جاتے ہیں تو پہلے سیکیورٹی اور فوج جاتی ہے، سارے سپاہی جاتے ہیں، آپ نے وہاں کیا بھیج رکھا ہے؟ اب وہاں جا رہے ہیں، اتنا بادشاہ وقت ہے، تھوڑا ہنسنے کی وجہ کہ کہاں کوئی جاتا ہے تو کوئی بھیجتا ہے، کیا بیوقوف باتیں ہیں۔ کہا کہ بھئی چھڑی ہاتھ میں دے دی، کہ آپ ہی تو جب بیوقوف، اس سے بڑے بیوقوف نظر نہیں آئے کہ آپ تو یہاں جانے کے لیے اتنا اہتمام کرتے تھے، چھوٹے سے قریے کے لیے جاتے تھے تو پہلے فوج بھیجتے تھے، ملٹری جاتی تھی، سب انتظام، کھانے پینے کا، آپ کے رہنے کا سب انتظام کرتے تھے، آپ وہاں کے لیے کچھ نہیں کیا ہے تو تمہارے سے بڑا بیوقوف کون ہے؟
یہی بات آج ہماری ہے کہ ہم لوگ ایک دن کے سفر کے لیے بھی اگر کہیں قریب کے شہر کو جاتے ہیں تو کپڑے جوڑ لیتے ہیں، سارے چیزیں رکھ لیتے ہیں، وہاں کیا کھائیں گے، کہاں رہیں گے، اور کتنے دن کتنا گھنٹے وہاں کا منہ دھونے سے لے کر ہر چیز کا تولیہ سے لے کر ہر چیز سوچ سوچ کے اس کی تیاری کر لیتا ہے انسان. اور پھر آخرت کے لیے جو لمبا سفر ہے اس کی کیا تیاری کر رہا ہے، اس کے بارے میں سوچتا ہی نہیں، سوچنا ہی چھوڑ دیا انسان. اسی کے لیے اللہ تعالیٰ پیار سے فرماتے ہیں 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا بندے کا اس مرض کو پہچان کر کے علاج بتا رہے ہیں. تمہارا اصل مرض تو یہ ہے کہ تم دنیا کو سامنے رکھ کے فیصلہ کر رہے ہو، اسی لیے پریشانی میں مبتلا ہو. تم آخرت کو سامنے رکھ کے فیصلہ کرو گے، آخرت کو سامنے رکھ کے کام کرو گے تو پھر پریشانی میں نہیں رہو گے، چین کی زندگی میں نہیں. کون پریشان ہوگا؟ آخرت ہی کی فکر میں رہا تو اسی جو آدمی آخرت کی فکر کرے گا وہ کون ہے جو دنیا کے اس غفلت میں جنجالوں میں پڑے گا. وہ چاہے گا کہ بھئی اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، وہاں مجھے کیا کام آئے گا، وہاں کس چیز سے جو ہے راحت ملے گی، وہاں کون سی چیز ہیں جو میرے لیے جو ہے راحت پہنچانے والی اعمال کیا ہیں، یہ چیزیں کیا ہیں، کون سی چیز کون سا سکہ کام آئے گا، اس پر محنت کرے گا. آج ہماری زیادہ پریشانی کا باعث یہی بات ہے کہ دنیا ہمارے سامنے ہے، ہم اسی عارضی دنیا کو سب کچھ سمجھ بیٹھے. یہ دنیا کے اندر اتنا ہمارا دل لگ گیا کہ ہم اسی کو پانے کی فکر میں ہیں. دنیا کو تو اللہ نے ہمارے لیے کیا ہے مسخر کر دیا تھا کہ ہم اس سے فائدہ اٹھائیں، راحت آئیں، لیکن اس میں نہ رہیں. جو کام بھیجا وہ اس کو کرنا ہے. مومن تو آن ڈیوٹی ہے نا، تو اس کو ڈیوٹی میں کرنی ہے. ڈیوٹی کرتے ہوئے جہاں بھیجا گیا ہے ڈیوٹی کرنے کے لیے وہاں کی اسی کو اثر نہیں سمجھنا ہے. جس کام کو آیا وہ اس کام کو کرنا ہے. یہ سب ساری چیزیں راحت، عیش و عشرت کی جتنی چیزیں اللہ نے مہیا کی ہیں یہ ہمارے لیے تقویت کے لیے. کام صحیح کرو، مزے بھی لو، کھاؤ پیو سب لو، لیکن کام سے غافل نہ ہو. ہر وقت اللہ تعالیٰ نے جو کام دیا ہے وہ کام میں لگے رہو اور اس سے غافل نہیں ہونا. یہ اللہ تعالیٰ نے امتحان کے لیے ہم کو رکھا ہے نا، اسی کے امتحان کا کہتے ہیں. لیکن انسان کیا کرتا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پیاری نصیحت فرمائی کہ بھائی کیا بتایا کہ مرنے سے پہلے مرو. اس کا ایسا ہی ترجمہ کریں گے تو اس کی تشریح اور چیز ہے. یہ تو مرنے سے پہلے مرنے کا مطلب ہے کہ مرنے والا کیا چاہے گا، مرنے والا کیا چاہے گا بھائی، مرنے والا کیا چاہے گا. اسی لیے تم جب اللہ کی نافرمانی کو دل چاہے، اللہ کو ناراض کرنے والے کام کرنے کو دل چاہے، اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والا کام کے لیے دل بہت بچلے، تو خود سوچے کہ میں مرنے والا ہوں، تو پھر وہ چیز کرنے کو دل چاہے گا نہیں. تو بہت پیاری نصیحت ہے کہ میں مرنے سے پہلے تم مر جاؤ. مر جاؤ کا مطلب یہ کہ تم ایسے حالات ایسے وقت میں تم اپنے آپ کو وہ مرے ہو سمجھو. مرنے والا یا مرنے کے قریب والا کیا کرے گا؟ کر ہی نہیں سکے گا. کرنے اگر تھوڑی دیر کے لیے کہے کتنے بھی گناہ کا تقاضا آئے گا ہی نہیں، اس کے دل و دماغ کے اندر آئے گا ہی نہیں. اس کے سامنے موت سامنے کھڑی ہوئی ہے تو اس خیال بھی نہیں جائے گا. آئے گا بھی تو پھر وہ سوچو کہ میں اب اس کے بعد تو میری موت ہے، تو پھر وہ چیز کہاں آئے گی؟ نفرت ہو جائے گی، گھبرا جائے گا اس کے تصور سے. یہ کیا ہوگا، اس وقت میں یہ چیز کیوں آ رہی ہے میرے سامنے، اس کو سوچ کے بھی گھبرائے گا. اور پھر آخرت حساب دینے سے پہلے اپنا محاسبہ کر لو. محاسبہ حساب آخرت کا دن حشر کے میدان میں جب پیشی ہوگی، حساب کتاب ہوگا، اس سے پہلے اپنا محاسبہ کر لو. روزانہ آدمی بیٹھ کر کے آج ہم نے کتنا اللہ کو راضی کرنے والے کام کیے ہیں اور کتنا اللہ کو ناراض کیے ہیں، اپنا محاسبہ کرے گا. اور روزانہ وقت نکال کر کے سوچے گا کہ میں اللہ کا آج کتنا ناراض کرنے والا، کیونکہ ہر بندہ اپنا حساب کر سکتا ہے، کوئی دوسرا نہیں. خود اس کا پورا معلوم ہے، اس کا دل جانتا ہے آج کتنے گناہوں سے آدھا جوار سے کتنے گناہ ہوئے وہ جانتا ہے. اسی طرح اس کے دل کے اندر کتنے گناہ کے تقاضے پیدا ہوئے، اس کے دماغ کے اندر کتنے گناہ کے تقاضے ہوئے، اس کے دل نے کیا کیا غلط چیزیں چاہا، یہ سب تو بندہ جانتا ہے. دنیا کے اندر تو کوئی دوسرا نہ طبیب کوئی دوسرا پہچان سکتا ہے. خود اس کا دل، اس کا جو ہے کیا ہے، اس کا جو ہے اس کا جو کیا ہے شیخ ہے، مربی ہے، سب ہے، وہ پہچانتا ہے کتنا نالائق ہے یہ. تو اس کے ساتھ پوچھو، اس سے بیٹھ کر تنہائی میں سارا حساب دے دے گا لمحوں میں. تم نے آج یہ کام کیے، یہ کام کیے، یہ کام کیے. تو سارے نیکی کو اور اپنے گناہوں کو دونوں کو تولے گا انسان، تو پھر کل کے لیے جو ہے عزم پیدا کرے گا کہ میں کل تو کم سے کم اب تو آج کے گناہ میں گزر گیا، اسے گزر گیا، اب کیا کر سکتے ہیں، اب تو توبہ کروں گا. کل تو اللہ کی نیکی میں، اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں، اللہ کے نافرمانی سے بچنے میں اپنا وقت صرف کروں گا. یہ اگر ارادہ جب تک انہیں محاسبہ نہیں کرے گا تو نہیں کر پائے گا. یہی ہے اصل دوستوں کے دو چیزوں کو اگر کسی نے پکڑ لیا کہ مرنے سے پہلے مرو اور حساب دینے کے دن آخرت کی حساب کے پہلے اپنا حساب کر لو، محاسبہ کر لو. تو آدمی اپنا محاسبہ جب کرے گا
پھر اللہ تعالیٰ کا بن کے رہے گا، اور دنیا کی کوئی بھی اس کے فیصلے آخرت کو سامنے رکھ کر ہوں گے۔ آپ میں سوچے گا کہ بھئی یہ تو عارضی دنیا ہے، کتنا بھی عالیشان ہو، کتنا دن اس کا فائدہ ہے۔ جیسے کہ کتنی بہترین غذا پیش کر دی جائے، تھوڑی دیر کے بعد پیٹ بھر جاتا ہے، پھر ڈر بھی رہتا ہے۔ اچھا، یہاں جتنی نعمتیں ہیں، یہ نعمتوں کے ساتھ ایک خوف بھی لگا ہوا ہے۔ صحت کی نعمت کے ساتھ ایک خوف ہے کہ کبھی بھی نعمت چلے جائے گی، پیسے لگے ہوئے ہیں تو کبھی بھی جانے کا خوف ساتھ میں ہے۔ اور کوئی بھی چیز نعمت جتنی اللہ نے دیکھی عارضی ہے، اس کے ساتھ جانے کا پکا یقینی طور پر ایک لگا ہوا ہے۔ اور آخرت کی نعمتیں دائمی نعمتیں ہیں، کبھی وہ نعمتیں چھینی جائیں گی نہیں، وہ ہمیشہ کی نعمتیں ہیں۔ جب جس کو نعمتیں مل گئی آخرت میں، وہ مل کے رہے گی، پھر وہ جانے کی قصت نہیں ہے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے آخرت میں جس کو جو نعمت دے دی، وہ نعمت ہمیشہ کے لیے رہے گی، تو پھر وہ دائمی نعمت کے لیے کوشاں رہے گا انسان۔ یہ تو عارضی نعمت ہے، اس کے اندر مرغ پلاؤ اور خورمہ کھانے والا اور سوکھی روٹی دال کھانے والا، دونوں کا وقت تو گزر ہی جائے گا، ایک ساتھ گزرے گا۔ وہ کھانے والے کا وقت بھی گزرے گا، یہ کھانے والے کا وقت بھی گزرے گا، تو دونوں کا وقت تو گزر جائے گا، جیسا ہے ویسا چلے جائے گا۔ لیکن آخرت کا فیصلہ سامنے رکھ کر انسان زندگی گزارے تو اس کو کوئی چیز کا غم نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے صرف چاہے گا کہ میرا خدا مجھ سے راضی ہو جائے۔ اللہ نے جو فیصلے کیے ہیں وہ چیزیں ہو کے رہیں گی، اس کے لیے جو فیصلے کیے ہیں اس سے ٹال نہیں سکتا۔ جو چیزیں آنی ہیں وہ آئیں گی، جو مقدر میں وہ ہوگا، اور پھر بس اللہ کو راضی کروں، میں ہر حال میں راضی کروں، پھر اللہ تعالیٰ ہم کو جس حال میں رکھے وہ اچھے ہیں، اکمل ہے، میرے لیے بہتر ہے، اور سوچ کر کے زندگی گزارے گا، کبھی غمگین نہیں ہوگا۔ یہ دنیا کو سوچ کے رکھتا ہے، ایک خیالی جو ہے اپنا ایک خاکہ بنا لیا ہے اور دنیا کو سامنے رکھ رہا ہے، تو یہ پریشانی، مجھے یہ نہیں ملا، مجھے یہ چاہیے تھا، یہ مجھے ہونا چاہیے تھا، یہ چیزیں نہیں ملی، یہ چیزیں سوچ کر کے پریشان رہتا ہے۔ آدمی آخرت کو سوچے، سب تو اللہ تعالیٰ کی دین ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کو جو چیزیں دیتی ہیں، جو نعمتیں ہیں، جو بھی اللہ کی دین ہے، تو اللہ تعالیٰ یہ جو عارضی دنیا کے اندر عارضی نعمتیں دی ہیں، اس نعمتوں کے اندر اتنا نہ کھو جائے کہ خالق و مالک کو بھول جائے یا آخرت کو بھول جائے، جہاں کا سفر ہونے کو ہے اور ہر آدمی کو ہونے کو ہے، ہر آنے والے کو جانا ہے، کوئی آگے ہے کوئی پیچھے ہے، لیکن جانا تو ہے سب کو، اسے کوئی انکار نہیں کرتا۔ ہر چیز کا انکار کرے گا، لیکن موت کا تو کوئی انکار نہیں کرتا، کوئی انکار نہیں کر سکتا، اور کیسا منکر بھی ہو، موت کو تو مانتا ہے وہ۔ تو یہ تو موت ہو کر ہے کہ ہر آدمی کو اس کا موت کا مزہ چکنا ہے۔ تو انسان آدمی عقل مند کون ہے؟ وہی عقل مند ہے جو آخرت کو سوچ کے زندگی گزارے۔ آخرت کو سوچ لیا تو پھر زندگی کا ہر فیصلہ آخرت کو سامنے رکھ کے کرے گا۔ وہ چاہے گا کہ میرا خدا مجھ سے راضی ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ کو میں راضی کیسے کروں، یہی فکر رہے گی۔ میں کوئی کام کرنے سے پہلے سوچے گا یہ کام کیا کس چیز کے لیے ہے، کیا اس سے صرف دنیا کا فائدہ ہے کہ آخرت کا فائدہ ہے۔ آخرت کا فائدہ ہے تو کر لے گا، چاہے چھوٹا سا فائدہ لگے، اور دنیا کا کتنا بڑا بھی فائدہ ہو جائے، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہاں کے آپ نے کروڑوں اربوں خربوں روپے بھی کما لیے ہیں تو فقیر ہے وہ انسان، جو آخرت کے لیے نہیں کمایا ہے، وہ صرف دنیا کما رکھی ہو تو وہ فقیر ہے اس اصل میں۔ اور امیر سے امیر ترین انسان ہے جو آخرت کے اندر بہترین سرمایہ کر رکھا ہو، وہ بڑا امیر ہے، وہی اصل امیر ہے، وہی اصل مالدار ہے، جو آخرت کا سرمایہ کر رکھا ہو، آخرت کے لیے جو کچھ کر رکھا ہے وہی امیر ہے۔ یہ تو دنیا فانی ہے، یہاں خربوں روپے کیا کمائیں گے، یہ تو چھوڑ کے جانا ہے۔ وہاں چلے گئے، جو بھی ہے باقی کی باقی ہے، ایک پیسہ بھی وہاں کر آئے گا نہیں ہوگا۔ آخرت کے لیے جو سکہ بھیجا ہے، جو نیکیاں بھیجی ہیں، وہ چھوٹی ہو کہ بڑی، وہ پورے کے پورے کام آنے والی ہیں، کوئی چیز ایسی نہیں۔ یہاں چاہے کتنا کھرب پتی ہو آدمی، کتنا بھی کمایا ہو، لیکن اس نے آخرت کے لیے کچھ نہیں کیا تو فقیر ہے وہ۔ دنیا کے اندر بھی فقیر ہے وہ، بظاہر تو اچھا لگ رہا ہے کہ بڑے بڑے محلے ہیں، کاریں ہیں، لیکن وہ چین و سکون بھی نہیں پائے گا، اس سے فائدہ بھی نہیں حاصل کرے گا، یہ نعمتیں عارضی نعمتوں کا فائدہ بھی نہیں حاصل کرے گا۔ اسی کے لیے اللہ نے جب تک جو ہے چند چیزیں ایسی یہ نعمتیں جو ہے، مال دیا ہے تو اس سے آخرت کماؤ، صحت دی ہے تو اس سے آخرت کماؤ، جوانی دی ہے تو اس سے آخرت کماؤ، جتنی چیزیں تمہارے اندر علم دیا ہے تو علم سے آخرت کو کمانے کی فکر کرو، خدا کو راضی کرو۔ کہ سب کچھ اللہ کا دین ہے، کتنے لوگ اس سے محروم ہیں، اللہ نے ہم کو دیا ہے، منتخب کیا ہے، یہ نعمتوں سے نوازا ہے، تو اس نعمت کو نعمت سمجھو اور اللہ کی دین سمجھو، تو پھر اللہ کا شکر بجا رہے گا، اور پھر ہر وقت اللہ تعالیٰ کا بن کے رہے گا، اور اللہ تعالیٰ چاہے گا کہ اللہ تو نے نعمتیں یہاں دی ہے تو آخرت کے لیے بھی نعمتیں دے دے، اسی کے لیے تڑپے گا، اس نعمت سے فائدہ اٹھا کر کے آخرت کا کمائے گا، آخرت کمانے کی فکر کرے گا۔
یہی اثر ہے نا. پیسے دے کر کے کوئی صحت لے لے تو اسے بیوقوف تھوڑے کہیں گے. اس پیسے کو خرچ کر کے آخرت کما لے تو اسے بیوقوف تھوڑے. وہ تو سب سے بڑا عقل مند وہی ہے. اس پیسے سے آخرت کما لے. جو مال دیا ہے تو مال سے آخرت کما لے. علم دیا ہے تو علم سے آخرت کما لے. آپ کو طاقت قوت دی ہے بدن میں تو اس سے آخرت کمانے کی فکر کرے. کوئی ایسی نیکی کام ہو جائے جس سے آخرت میں اللہ خوش ہو جائے, آخرت بن جائے, وہ اس کی فکر کرو. تو جو آدمی اس کی فکر کرے گا وہ کامیاب ہے. اور جو اس کو دنیا ہی میں کمانے میں اور پیسوں سے دنیا میں کھپانے میں بیٹھا ہے, اور اس پیسے کی طاقت سے دنیا کے اندر اپنا زور طاقت دکھانے میں بیٹھا ہے, اور علم سے اپنا دنیا میں اپنا جو ہے سکہ بٹھا کر کے دنیا میں واہوائی لینے بیٹھا ہے, لوگوں کی واہوائی ہو جائے, اپنے علم کو جو بگاڑنے بیٹھا ہے, تو یہ کوئی کام نہیں آنے والا ہے. چاہے یہاں بھی نہیں کام آئے گا اپنے, وہاں تو بیکار ہی بیکار رہے گا. کیونکہ اس نے دنیا کو اصل سمجھ لیا, حساب یہاں کے لیے کر دیا, سارا محنت یہاں کی ہو گئی, تو پھر جو ہے آخرت کا فقیر ہے وہ انسان. تو ہم میں سے ہر آدمی, کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عقل مند وہ انسان ہے جو آخرت کی فکر کر کے دنیا میں جو ہے اپنا وقت گزارے, اور جو موت کی یاد کرے کہ موت تو سب کو آنی ہے, اور موت کے بعد والی زندگی کو سوچ کر زندگی گزارتا ہے, وہی عقل مند ہے. تو ہم میں سے ہر آدمی یہ فکر کرے کہ ہم میں سے آخرت کی فکر میں کہ ہم لوگ کتنا لگے ہوئے ہیں, اور لگنے کی فکر کریں گے تو پھر کامیاب ہوں گے. اور جو آدمی کامیاب ہو گیا اس کی دنیا بھی چین سے گزرے گی. آخرت کو پوچھنا ہی کیا ہے, آخرت کے تو مزے ہی مزے ہوں گے, دنیا بھی چین سے گزرے گی. اللہ مجھے بھی اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے, آپ لوگوں کو اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.